بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تمہارے بارے میں اڑتی اڑتی افسانوی خبریں سنی ہیں۔ تمہارا نام ہی تمہارے الفاظ کی بھرپور ضمانت ہے۔ بگڑتے بگڑتے بات اچانک سنبھلنے لگی۔ پروازوں کے ساتھ جانے والے کسی ایئر کمانڈو کا ایک سفری بیگ عارضی طور پر میری تحویل میں دے دیا گیا۔ کرنل رحمان نے ASF کے 2 سینئر افسران کو مختصر ہدایت دے کر میرے ساتھ کر دیا اور تینوں فوراً ہی VIP لاؤنج کی طرف چل دیے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ VIP پارکنگ لاٹ میں راز المیڈا کو لانے والی دونوں میں سے کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ اس خبیث کو اندر پہنچانے کے بعد بے فکر ہو کر واپس جا چکے تھے۔ ASF کے دونوں افسر اپنے اور دیگر عملے کو ہدایت دینے کے بعد مجھ سے چند قدم آگے چل رہے تھے۔ میرے بحروب کو مکمل کرنے کے لیے ایک استعمال شدہ بلکہ نکارہ ٹکٹ میرے حوالے کر دیا گیا تھا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ میں بورڈنگ اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزر کر لاؤنج میں داخل ہوا تو میری عقابی نظروں نے دیکھ لیا کہ راز المیڈا 2 نشستوں والی ایک دور افتادہ میز کے گرد بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ سارے مراحل طے ہونے کے بعد ASF والے پیش قدمی ترک کر کے میرے پیچھے ہو گئے تھے۔ میں ایک چکر کاٹ کر ایسے زاویے سے راز المیڈا کے سامنے نمودار ہوا کہ اس نے فوراً ہی مجھے دیکھ لیا۔ میں اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ اس نے بخلا کر اپنی کرسی چھوڑ دی۔ کرسی پیچھے الٹ گئی اور چائے یا کافی کی پیالی میز پر گر گئی۔ اس ہڑبونگ پر پورے لاؤنج میں سنسنی پھیل گئی۔ میں جہاں تھا وہیں رک گیا۔ راز المیڈا کے چہرے کے نقوش دہشت اور بے یقینی سے بری طرح بگڑ گئے تھے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے بریف کیس اٹھایا اور داہنے ہاتھ سے اپنے دل کے مقام کو دباتا ہوا امدادی ڈیسک کی طرف دوڑ پڑا۔ VIP لاؤنج کے سنجیدہ اور گمبھیر ماحول میں وہ واقعہ وحشت ناک تھا۔ پتہ نہیں وہ حقیقت تھی یا اداکاری، مگر معلوم یہی ہو رہا تھا جیسے رانڈیل راز المیڈا پر دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ایک سفید فام VIP کو ایسی کربناک حالت میں دیکھ کر سول ایوییشن کا امدادی عملہ تیزی سے حرکت میں آیا اور راز المیڈا کو ڈیسک تک پہنچنے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ ایمبولینس یا ٹیکسی لاؤ، اسے دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ اسے سنبھالنے والوں میں سے کسی نے ہانک لگائی۔ راز المیڈا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میری زہریلی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ راز المیڈا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ہذیانی آواز میں داڑا، سب کو روک دو، کوئی میرے قریب آیا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ او گاڈ، میرا دل، مجھے یہاں سے جلد ہی باہر نکالو۔ سول ایوییشن والے بکھلائے ہوئے انداز میں اسے نکاسی کے راستے کی طرف لے جانے لگے۔ وہاں میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ راز المیڈا دل کے دورے کے بہانے باہر نکل کر فرار ہو جاتا، مگر میں بورڈنگ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد ASF والوں کی مدد کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میری نظروں سے وہ دونوں میرا مدعا سمجھ گئے اور ایک مرتبہ پھر میرے آگے چلنے لگے۔ VIP لاؤنج سے نکلتے ہی میں نے ASF والوں سے کہا، کرنل رحمان کو یہاں کی روداد بتا دینا، میں اپنے شکار کے پیچھے جا رہا ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دل کے دورے کی اداکاری کر رہا ہے۔ میں نے بلا وجہ اس کی اداکاری کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے جس انداز میں لوگوں کو دور رکھنے اور اپنے باہر جانے کی بات کی تھی، اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اگر کسی کو دل کا شدید دورہ پڑ جائے تو وہ اس حالت میں گرد و پیش سے بالکل ہی بے خبر ہو کر ناقابل برداشت اذیت سے گزرتا رہتا ہے۔ راز المیڈا نے مجھے دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہونے کی وہ ترکیب سوچی تھی، ورنہ بورڈنگ کارڈ لے لینے کے بعد وہ اتنی آسانی سے وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی باہر لانے میں بہت تیزی دکھائی۔ اس وقت تک راز المیڈا کے ٹیکسی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ سول ایوییشن کے عملے نے اسے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال بھیجنا چاہا ہوگا، لیکن اس مکار اعظم کا مفاد ٹیکسی لینے میں تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو بھاری معاوضے کا لالچ دے کر بہت آسانی سے اپنی انگلیوں پر نچا سکتا تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود میں مختلف فضائی کمپنیوں کی گاڑیوں میں لاسلکی ٹرانسمیٹرز کا استعمال عام تھا۔ ان اطراف میں آنے جانے والے ایسے آلات کے استعمال کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ اس ضمن میں سٹار گیٹ تک آنے والی سڑک بہت محفوظ تھی۔ راز المیڈا کی ٹیکسی برق رفتاری سے سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے آپریٹر سے نکال کر اول خان سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے ویرا کی سفری دستاویزات کی تکمیل کے بارے میں پوچھا تھا۔ کاغذات پر لعنت بھیجو، اس وقت میں ایئرپورٹ سے راز المیڈا کا پیچھا کرتا ہوا نکلا ہوں۔ اس کی ٹیکسی
بہت تیزی سے اسٹار گیٹ کی طرف جا رہی ہے، اس وقت اسے گھیر لیا جائے تو وہ بالکل بے نقاب ہو جائے گا، ناممکن، فوری طور پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز متاسفانہ تھی۔ تمہیں ایئرپورٹ پر راس المیڈا کہاں سے مل گیا؟ تم تو ویرا کے پاسپورٹ کے لیے کرنل رحمان سے ملنے گئے تھے۔ لمبی کہانی ہے، بہت سی باتیں تم کو کرنل رحمان سے معلوم ہو سکتی ہیں، میں زیادہ دیر تک اپریٹس استعمال نہیں کر سکتا، بس تم میری کامیابی کی دعا کرتے رہو۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت میں بالکل غیر مسلح ہوں، موقع پا کر رپورٹ دیتے رہنا، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اس کی آواز میں خلوص ہی خلوص رچا ہوا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ سڑک کی گلائی کی وجہ سے ایک مرحلے پر ٹیکسی میری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ بھاگنے میں میری گاڑی کا انجن لاجواب تھا، لیکن راس المیڈا کو ابتدا میں فاصلے کی جو برتری حاصل ہو گئی تھی وہ میری کوشش کے باوجود ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ٹیکسی میری نظروں سے آنے سے پہلے نہ مڑ جائے۔ کامیاب تعاقب کے لیے میرا یہ جاننا ضروری تھا کہ راس المیڈا بعد حواسی کے عالم میں اپنے ٹھکانے کا رخ کرتا ہے یا مجھے دھوکہ دینے کے لیے ملیر کی طرف جانے والے راستے پر مڑ جاتا ہے۔ سڑک کی گلائی عبور کرتے ہی مجھے سرخ سگنل پر رکی ہوئی ٹیکسی نظر آ گئی۔ پتہ نہیں راس المیڈا کیا سوچ رہا تھا۔ سرخ سگنل پر وہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ شہر کی بجائے ملیر جانے کے لیے بائیں طرف گھوم جاتا اور تھوڑی دور جانے کے بعد اطمینان سے واپسی کا سفر شروع کر دیتا۔ میرے پہنچنے سے پہلے سگنل سبز ہو گیا۔ راس المیڈا کی ٹیکسی شہر کی طرف گھوم گئی۔ مجھے اطمینان تھا کہ میں اس کا نمبر دیکھ چکا تھا۔ اگر ٹریفک میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں اسے پکڑ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے راس المیڈا کی ٹیکسی کا نمبر تک معلوم تھا، جبکہ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں کس سواری میں اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بس تعاقب کی دہشت سے بھاگا ہی چلا جا رہا تھا۔ شہر فیصل پر گھومنے کے بعد میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ بے چین نگاہیں آگے جانے والی ہر ٹیکسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر میں بری طرح چونک پڑا۔ شاہ فیصل کالونی کے لیول کراسنگ سے پہلے ریلوے لائن اور سڑک کے درمیان واقع قبرستان کی دیوار کے ساتھ وہی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی جس میں راس المیڈا سفر کر رہا تھا۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ ٹیکسی خالی تھی اور اس کا منحنی سا ڈرائیور باہر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے گاڑی اس کی ٹیکسی کے پیچھے لے جا کر پوری قوت سے بریک لگا دی۔ اپنی اس حرکت سے میں ٹیکسی ڈرائیور کو خوفزدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میری کوشش بارآور ثابت ہوئی۔ سڑک پر ٹائر رگڑنے کی تیز آواز سن کر وہ پھرتی سے میری طرف پلٹا تھا۔ میں گاڑی کا انجن بند کر کے سرعت سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ وہ خائفانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ گورا کہاں ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ جلدی جواب دو، وہ نکل گیا تو تم ساری عمر جیل میں سڑتے رہو گے۔ میری اور اس کی جسامت کے نمایاں فرق اور پھر میرے منتخب الفاظ نے اسے معروف کر دیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، وہ ٹیکسی سے اتر کر اندر گیا ہے۔ اس کا اشارہ قبرستان کی طرف تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ مجھے یہاں رک کر انتظار کرنے کے لیے کہہ گیا ہے۔ کرائے کے 500 روپے اس نے راستے میں ہی دے دیے تھے۔ پھر تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے قبرستان کے قریبی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں ابتدا ہی سے راس المیڈا کے نکل جانے کے امکان سے پریشان تھا اور وہ میرے مسلط ہونے کے خطرے سے خوفزدہ تھا۔ اسی لیے وہ شہر کے معروف راستوں پر سفر جاری رکھنے کی بجائے قبرستان میں بھاگ نکلا تھا۔ وہ گوروں کا بنایا ہوا کوئی مستہ اور خوبصورت قبرستان نہیں تھا۔ میں اونچی نیچی اور شکستہ قبروں کے درمیان اپنا راستہ بناتا ہوا اس طرف ہو لیا جہاں ایک چھتناور درخت کے سائے میں بہت سے میلے کچیلے ہیروینچی لیٹے یا بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے۔ راس المیڈا ہیروین کی غیر قانونی تجارت سے ہونے والے بے اندازہ مالی فائدوں کی ایک عالمی علامت تھا، تو وہ میلے کچیلے اور یرکان زدہ چہرے ہیروین کا عذاب جھیلنے والے ان گنت لوگوں کی تصویر تھے۔ قدرت نے کچھ دیر کے لیے ان دونوں انتہاؤں کو اس قبرستان میں اکٹھا کر دیا تھا جہاں صرف 2 گز زمین ہر بشر کے حصے میں آتی ہے۔ زندگی بھر کی غربت و امارت، صحت مندی اور بیماری یا تکبر و انکسار میں سے کوئی وصف انسان کی اس آخری تقدیر کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ شاہ و گدا سب آخر کار مٹی میں مل کر فنا ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہاں ایک لمبا تڑنگا گورا آیا تھا، وہ کدھر گیا ہے؟ میں نے ہیروینچیوں کے پاس رک کر پوچھا۔ موت جیسی سرد اور بے روح آنکھوں کی بہت سی پتلیاں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ لاتعلقانہ انداز میں مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں مریخ سے اتر کر ان کی ٹولی میں پہنچا ہوں۔ ان میں سے کئی نے منمنا کر کوئی جواب دیا جو میرے پلے نہیں پڑ سکا، مگر ایک نے قبرستان کے آخری گوشے کی طرف ہاتھ اٹھا کر محض اشارے سے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں ان بدنصیب اور اجل گرفتہ انسانوں کے گول کو ان کے حال پر چھوڑ کر ان کی دی ہوئی سمت میں دوڑ پڑا۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد راس المیڈا مجھے نظر آ گیا۔ وہ مجھ سے بہت آگے تھا اور دیوار کے آخری سرے تک پہنچنے والا تھا۔ اس کا بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے پلٹ
پلٹ کر بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بورڈنگ کارڈ لینے اور سیکیورٹی کلیئرنس کے مراحل سے گزرنے کے بعد لاؤنج سے فرار ہوا تھا، اس لیے مجھے پوری امید تھی کہ وہ بھی میری طرح غیر مسلح ہوگا۔ وہ بالکل برابر کا جسمانی مقابلہ تھا، میرے لیے اس سے بہترین سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ سیٹلائٹ کی سہولتوں، لاسلکی مواصلات، جدید ترین ایجادات اور مہلک ہتھیاروں پر ہر وقت دسترس رکھنے والا راز المیڈا ایسا بے سرو سامان کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ چند ثانیوں بعد راز المیڈا قبرستان کی بوسیدہ دیوار پر چڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور چلا کر کچھ کہا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات میرے پلے نہیں پڑ سکی اور وہ دوسری طرف کود کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں دوڑتا ہوا اس شکستہ دیوار تک پہنچا تو راز المیڈا بلندی پر بچھی ہوئی ریلوے لائن عبور کر کے دوسری طرف اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں ٹیکسی چھوڑ کر بہت زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ قبرستان پار کر کے وہ پوری رازداری سے کہیں بھی غائب ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر اس کا پریشان ہونا ناگزیر تھا۔ پیدل چل کر وہ زیادہ دیر تک میری دسترس سے باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ شاہ فیصل کالونی کا علاقہ میرے لیے اجنبی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ریلوے لائن کے اس پار کوئی ویرانہ ہوگا جس میں راز المیڈا کو دور ہی سے دیکھا جا سکے گا، لیکن پٹڑیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے دوسری طرف کچی آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ آبادی ریلوے لائن سے اتنے قریب تھی کہ تیز رفتار ٹرینوں کی آمد و رفت سے اڑنے والے سنگریزے ان مکانات پر دن رات برستے رہتے ہوں گے۔ راز المیڈا ریلوے لائن عبور کر کے اس گنجان اور پور پیچ آبادی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کچی آبادی میں راز المیڈا جیسے کسی خوش پوش شخص کا آ نکلنا ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آبادی میں داخل ہوتا یا وہاں سے گزرتا چلا جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ میں نے وہاں کھیلنے والے چند بچوں اور کئی افراد سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور ریلوے لائن کے کنارے کنارے اس کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر کار ایک اپاہج عورت نے مجھے بتایا کہ اس نے کچھ دیر پہلے ایک گورے کو قریبی گلی میں گھستے دیکھا تھا۔ راز المیڈا کو وہاں سے گزرے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی میں ایک نئے عزم کے ساتھ اس گلی میں گھس گیا۔ آڑی ترچی اور تنگ گلیوں میں مجھے مثبت شہادتیں ملتی رہی، حتیٰ کہ میں آبادی سے گزر کر کالونی کے مین روڈ پر نکل آیا۔ وہاں ٹھیلے والوں سے پتا چلا کہ پسینوں میں شرابور اور بدحال گورا ایک ٹیکسی لے کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس آخری اطلاع نے میرا حوصلہ پست کر دیا۔ تو راز المیڈا کو زیر کرنے کا سنہرا موقع تھا جو بالکل غیر متوقع طور پر سامنے آیا تھا۔ میں نے اپنی پوری ذہانت اور توانائیوں سے کام لے کر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی بے نیلو مرام رہا تھا۔ مجھے صرف اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے اپنی جانب سے اسے پکڑنے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ اس کے مقدر کی یاوری تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر بچ نکلا تھا۔ مجھ میں مزید پیدل چلنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں سے رکشہ لے کر لیول کراسنگ عبور کیا اور اپنی گاڑی تک پہنچ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اپنی گاڑی کھلی ہوئی چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس وقت کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور دروازے مقفل تھے۔ اس ٹیکسی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا جس میں راز المیڈا نے ایئرپورٹ سے وہاں تک دوڑ لگائی تھی۔ میں نے نیم دلی سے گاڑی کھولی اور وہاں سے واپس ایئرپورٹ کی طرف ہو لیا۔ راز المیڈا اگر ہاتھ نہیں آ سکا تھا تو کم از کم ویرا کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہی حل ہو جانا چاہیے تھا۔ کرنل رحمان کو اپنے آدمیوں سے ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں پیش آنے والے حیران کن واقعات کا علم ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ اس وقت وہ دفتر میں اکیلا تھا۔ اس نے کام پر اپنے PA کو ہدایت کی کہ وہ کچھ دیر تک کسی ملاقاتی کو اندر نہ آنے دے، پھر مجھ سے میری باغ دوڑ کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ میری مختصر سی کہانی نے اسے بھی مایوس کر دیا، مگر تباہی کے دانے پر پہنچ کر راز المیڈا کا یوں بال بال بچ نکلنا اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس نے مجھ سے اس خبیث کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد وعدہ کیا کہ راز المیڈا نے اس کی ڈیوٹی کے دوران میں راڈنی آرک بن کر دوبارہ ایئرپورٹ کا رخ کیا تو وہ فوری طور پر اول خان کو اطلاع دے گا۔ ویرا کے پاسپورٹ پر پاکستانی ویزے کی مدت میں اگلے 3 ماہ تک کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے پاسپورٹ میرے حوالے کیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ مغرب کے سفر کے بارے میں ویرا کی ترجیحات میرے علم میں تھی۔ وہ یورپ کے حسین اور پرفضا شہروں کے مقابلے میں قدامت پرست لندن کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ کرنل رحمان کے دفتر سے نکل کر میں نے براہ راست برٹش ایئر ویز کا رخ کیا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے کراچی سے لندن کے لیے اپنی ہفتہ بھر پروازوں کی تعداد میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ اگلے دن کی پرواز پر بھی نشستیں خالی تھیں، لیکن میں ویرا کو اتنی جلدی الوداع کہنے کا خواہاں نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی محدود مصروفیات میں خاصی دلچسپیاں پیدا ہوتی رہتی تھی۔ میں نے 2 دن بعد لندن کے راستے نیو یارک کا ٹکٹ بنوایا اور ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو گیا۔ راز المیڈا کے نکل جانے پر میں ایسے ڈپریشن میں
مبتلا ہو چکا تھا کہ میں نے راستے پر اول خان کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ ویرا اپنے پاسپورٹ کا اندراج اور ٹکٹ دے کر اتنی خوش ہوئی کہ اسے یہ دھیان بھی نہیں آیا کہ میں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف مزید 2 دن کے لیے کراچی میں روک لیا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ امڈ آیا۔ میں نے فوراً ہی سمجھ لیا کہ وہ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ غزالہ مجھے اپنی صورت دکھا کر کمرے میں جا چکی تھی۔ سلطان شاہ برآمدے کے فرش پر بیٹھا اپنے ناخن تراشنے میں مصروف تھا۔ میں جوتے اتارے بغیر صوفے پر نیم دراز تھا۔ ویرا قالین پر میرے قدموں کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ یکجا کر رہی تھی۔ شاید تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ میری روانگی کا انتظام تم ہی کو کرنا پڑا ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے نہایت نرمی سے پوچھا، تم ضد پر اڑ گئی تھی تو یہ ناخوشگوار فرض کسی نہ کسی کو انجام دینا ہی تھا۔ پورا فال کسی کے بھی نام نکلتا، اسے یہ کام کر کے خوشی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے تمہیں گھر کے ایک فرد کی طرح قبول کر لیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں بچپن ہی سے سماب صفت رہی ہوں، بہت تیزی سے دوست بدلتی رہی ہوں، کبھی ٹک کر ایک جگہ پر نہیں رہی۔ میں اتنی مدت سے یہاں پڑے پڑے اکتا گئی ہوں۔ تم سب کی مہربانیوں کے باوجود مجھے گھٹن کا ایسا احساس ہونے لگا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس گھٹن کی کوئی بڑی تبدیلی ہی ختم کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی روانگی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں کی ہیں، لیکن میرے فیصلے کا بڑا سبب اندر کی بے نام گھٹن ہے۔ ماحول تبدیل ہوگا تو یہ گھٹن ختم ہو جائے گی اور میں لوٹ آؤں گی۔ جمی لائٹ اپنی زندگی میں بہت مالدار تھا۔ کنگ لائنز کے نام سے اس کی جہازراں کمپنی بھی تھی۔ تمہیں اس کے اثاثوں کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا، میں نے کسل مندی سے کہا۔ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، شی کے سارے اثاثے اس کے نام تھے۔ اس کے مرتے ہی وہ اثاثے شی کے نئے سربراہ کی ملکیت بن گئے ہوں گے۔ میرا باپ بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا، اگر اس کے تھوڑے بہت اثاثے ہوں تو مجھے اس سے کیا لینا؟ میں اس کی جائز اولاد تھی، نہ یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ وہی میرا باپ تھا۔ میں نے پیسے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے اس دورے میں راس المیڈا اور ڈیوڈ سٹارز کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ آج پھر آنکھ مچولی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا تھا، آج ہم دونوں آمنے سامنے تھے۔ پھر وہ بھاگ نکلا۔ اس کے منہ سے تہیہ زدہ آواز نکلی، اتنی اہم خبر تم اب بتا رہے ہو؟ یہ اہم خبر اس وقت بنتی جب وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا یا کم از کم زخمی ہی ہو گیا ہوتا۔ ویرا کی تہیہ زدہ آواز سن کر سلطان شاہ بھی آ پہنچا تھا۔ اس نے بے اعتباری سے پوچھا، وہ حرام زادہ تمہیں کہاں مل گیا؟ تم تو ایئرپورٹ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اسرار کی بنائی ہوئی تصاویر کا کمال تھا، ورنہ آج بھی وہ نکل جاتا اور میں اسے شناخت بھی نہ کر پاتا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں راس المیڈا سے ٹکراؤ کی پوری کہانی سنا دی۔ یہ بہت برا ہوا، ویرا کفے افسوس ملتے ہوئے بولی۔ یہاں سے اس کی یک بستہ لاش کا تابوت امریکہ جاتا تو وہاں کے نسل پرست یہودیوں میں صفے ماتم بچ جاتی۔ وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ یہاں اس کی دال نہیں گل سکے گی، اسی لیے وہ رازداری کے ساتھ یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے اسے ٹھوکر مار کر ایک بار پھر میدان میں لے آئے ہو۔ کاش اس وقت وہ تمہاری قید میں ہوتا اور میں اسے جوتے لگا رہی ہوتی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ویرا نے ریسیور اٹھایا اور پھر مجھے تھما دیا۔ دوسری طرف سے اول خان میری تازہ ترین مہم کے بارے میں جاننے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ آخری نتیجہ اس کے لیے بھی مایوسانہ تھا۔ فکر مت کرو، وہ سلگی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، آج تم نے اسے پہچانا ہے، کل سے پورا شہر اس افرید کو پہچاننے لگے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اسے اسی طرح تھکا کر مار ڈالیں، وہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، وہ داڑھی رکھ لے گا، بالوں کا رنگ اور سٹائل بدل لے گا، کانٹیکٹ لینس لگا کر آنکھوں کا رنگ بدل لے گا۔ آج کل بہت کچھ ہونے لگا ہے، تصویر کی اشاعت اسے چند روز سے زیادہ پریشان نہیں کر سکے گی۔ معلوم ہوتا ہے آج کی بے نتیجہ بھاگ دوڑ نے تمہارا دل کھٹا کر دیا ہے۔ ایک ناکامی پر تمہارا یہ حال ہے تو ذرا سوچو کہ پے در پہ زخم کھانے کے بعد وہ کن انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا۔ ایک ہم بھی مسلسل ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے آدمی ضرور مرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اسے مہلت ملی تو اب وہ یہاں نہیں رکے گا۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اول خان کا لہجہ ناسہانہ ہو گیا۔ اس کی تصاویر آنے تک ہم ایک ایسے سائے سے برسرے پیکار تھے جس سے ہم واقف نہیں تھے۔ وہ اپنے حلیے میں لاکھ تبدیلیاں کر لے، ہماری نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے کرنل رحمان سے ایئرپورٹ کے ابتدائی واقعات معلوم ہو چکے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ کر کیوں گھبرا گیا تھا؟ اسے تو ابھی تک یہ زوم ہے کہ اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ کل جب اس کی تصویر چھپے گی تو وہ حواس باختہ ہو کر اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس پر بہت زبردست اور
اور سنسنی خیز فیچر تیار ہوا ہے۔ اول خان کی یہ بات واقعی قابل غور تھی کہ میرا سامنا ہونے پر راس المیڈا نے اتنا شدید رد عمل کیوں ظاہر کیا۔ اس وقت بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اسے نہیں پہچانتا۔ اس کی بکھلاہٹ کا صرف ایک ہی جواز ہو سکتا تھا کہ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر مجھے اپنے روبرو موجود پایا تو دہشت کی وجہ سے اپنے اضطراری رد عمل پر قابو نہیں پا سکا۔ اگر وہ اس مرحلے پر پرسکون اور سرد مہری کا مظاہرہ کر کے راڈنی آر کی بنا رہتا تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پرواز کا وقت ہو جاتا اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ ثابت یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اس کا مقدر بھی گردش میں آیا ہوا تھا۔ اس نے خود ہی اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑ لیا تھا۔ تم بگلے کے سر پر موم بتی جما کر اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتے رہو، میں دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ممکن ہے مجھے تمہارے 2-4 تندرست آدمیوں کی ضرورت پیش آ جائے۔ آدمی مل جائیں گے، ذرا جہانگیر کی بھی خیر خبر لے لو۔ ولی داد والے قضیے کے بعد میرے 2 آدمی مستقل طور پر اسی کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں ضرورت نہ ہو تو انہیں لوٹ آنا چاہیے۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، میں اسے بالکل ہی بھولا ہوا تھا۔ میں آج ہی اس کی خبر لوں گا۔ میری طرف سے تمہیں ہر قسم کا تعاون ملے گا، لیکن کان کھول کر سن لو کہ اجلت یا جلاہٹ میں تم کوئی احمقانہ قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ہمیں راس المیڈا کی موت سے کہیں زیادہ تمہاری زندگی عزیز ہے۔ میں نے ایک کہا لگا کر گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کر دیا تاکہ وہ مجھ پر مزید جرا نہ کر سکے۔ میں آج رات کا کھانا جہانگیر کے ساتھ کھاؤں گا۔ غزالہ کے آتے ہی میں نے اعلان کر دیا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ خوش ہو کے بولی، وہ جب سے اس علاقے میں آباد ہوا ہے ہم ایک بار بھی اس کے گھر نہیں گئے ہیں، آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ ایسا ہی مہمان نواز ہو گیا تو پھر میں بھی تم دونوں کے ساتھ چلوں گی۔ بیرا بولی، گھر کی چوکیداری کے لیے سلطان شاہ کافی رہے گا۔ یہ شراب پیتا ہے اور نہ سلمہ کو پسند کرتا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا؟ سلمہ سے مجھے اتنی زیادہ پرخاش بھی نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے اپنے معمول کے برعکس بڑکے بغیر کہا، مگر آج میرا باہر جانے کا موڈ نہیں ہے، تم تینوں ہی ان لوگوں سے مل آؤ، میں لمبی تان کے سوؤں گا۔ تم گھر کی فکر نہ کرو، میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ جہانگیر کے گھر پر ایس ٹی ایف کے 2 آدمی رہ رہے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے ان میں سے کوئی یہاں آ جائے گا۔ تم چاہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے چلے جاؤ، تمہیں ان سے ملے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ سلطان شاہ کے چہرے پر تشکر کے جذبات امڈ آئے۔ تم ہر بات کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ میں اسی وقت اسے ایک کام بھی بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا ممنونیت سے لبریز رد عمل دیکھ کر میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ کام بتانے سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگ سکتی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں نے صرف اسی کام کی وجہ سے اسے اپنے لوگوں میں جانے کا مشورہ دیا ہے۔ پروگرام طے ہو گیا۔ بیرا کی رائے تھی کہ ان کے گھر پر اچانک دعویٰ بولنے کی بجائے فون کر کے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا جائے، لیکن میں نے اس کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ جہانگیر کنگال تھا اور نہ اس علاقے میں کھانے پینے کے سامان کا قحط تھا۔ تھوڑی سی رقم خرچ کر کے ہر چیز کا بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ 6 بجے چاروں تیار ہو چکے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی رونق دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم چاروں ایک طویل مدت کے بعد ایک ساتھ گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ کام اور بھیانک خطرات کے دباؤ نے ہمیں ہلکی پھلکی تفریحات تک سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیا تھا۔ شاید ماحول سے بیرا کی بیزاری کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ زندگی کے معمولات سے کٹ کر گھر میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ میرا خیال تھا، لیکن میں نے اسے بیرا کے سامنے دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سلطان شاہ نے بمشکل 1-1.5 منٹ میں ہمیں جہانگیر کی قیامگاہ کے سامنے اتار دیا۔ وہ گاڑی چھوڑنے پر مصر تھا۔ میں نے اسے گاڑی لے جانے پر مجبور کر دیا۔ جہانگیر اپنے ہوش و حواس میں رہتا تو ہمیں ہمارے گھر پہنچا سکتا تھا۔ وہ مدہوش ہو جاتا تب بھی ہم چہل قدمی کرتے ہوئے گھر پہنچ سکتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ آگے بڑھ جانے پر سلطان شاہ نے میرے قریب آ کر دھیمے سے کہا، گاڑی میں پٹرول اور میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، ہو سکے تو اس کا کوئی بندوبست کر دو۔ سلطان شاہ کے اس انکشاف نے مجھے نادم کر دیا۔ میں اس کی مالی ضروریات سے عام طور پر غافل رہتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ ضرورت ہوتی تو غزالہ سے پیسے لے لیا کرتا تھا۔ اچانک پروگرام بننے کی وجہ سے شاید اسے غزالہ سے پیسے مانگنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ گاڑی میں پیٹرول کی پوزیشن کا اندازہ اگنیشن آن کرنے سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 100 روپے والی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کی جیب میں اڑس دی اور اس کی طرف دیکھے بغیر عمارت کی طرف چل دیا۔ جہانگیر کے گھر کی گھنٹی بجتے ہی راہداری میں واقع ایک دروازہ کھلا۔ جوری میں ایس ٹی ایف کا ایک شناسا چہرہ موجود تھا۔ مجھے پہچان کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہم چند ثانیوں تک انتظار کرنا پڑا۔ سلمہ نے دروازہ کھولا اور ہم لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے بڑھ کر غزالہ کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا، پھر وہ اسی تپاک
سے ویرا سے بھی بغل گیر ہو گئی۔ کون ہے؟ فلیٹ کے کسی حصے سے جہانگیر کی آواز گونجی۔ تمہارے بزرگ تمہاری خیریت لینے آئے ہیں۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آخا! وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر والہانہ انداز میں ایک دروازے میں سے نمودار ہوا اور زہے نصیب کہتا ہوا مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے سانسوں میں الکوہل کی ہلکی ہلکی بو موجود تھی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے گھر آنے دیتے ہو نہ خود یہاں آتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ چند مہینوں میں تمہارا خون بالکل سفید ہو گیا ہے۔ غزالہ نے سلمہ سے اس کے بیٹے کی خیریت پوچھی اور وہ ان دونوں کو اپنی خوابگاہ میں لیتی چلی گئی۔ ویرا کو دیکھتے ہی تمہیں ثقیل اردو بولنے کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد میں نے جہانگیر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم خوبصورت عورتوں کو دیکھتے ہی بے قابو ہونے لگتے ہو، اسی لیے سلمہ سے آئے دن تمہاری آن بان رہتی ہے۔ کسی وقت اپنی کھوپڑی پر قابو بھی رکھا کرو۔ وہ مجھے آنکھ مار کر لو فرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ روز روز کیک کھانے والے اس میں اور روٹی میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ کیک کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو اس کے لیے مہینوں ترستا رہتا ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ ویرا کیک ہے اور میں اسے روز نوش فرماتا ہوں؟ وہ بے ڈنگے پن سے ہنسنے لگا، پھر بولا۔ تم میری زبان کھلواتے ہو؟ کیا تم نے اس جیسی الگام عورت کو پوجا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ تمہاری موج ہے کہ بیوی بھی کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ آہستہ بولو، میں نے گررا کے کہا۔ اعتراض والی بات ہوگی اب ہی تو اعتراض کرے گی نا۔ اگر تم کو ایسی ہی پارسائی لاحق ہو گئی ہے تو اسے ہفتے عشرے کے لیے یہاں چھوڑ دو۔ اس نے حریصانہ لہجے میں التجا کی۔ ظالم نے ایسی صورت برپائی ہے کہ اسے دیکھتے ہی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ تمہیں راس نہیں آ سکے گی، یہاں رہی تو تم دن رات نشے میں دھت ہو کر اسی کے قصیدے پڑھتے رہو گے اور سلمہ تمہاری زندگی عذاب بنا دے گی۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا گلاس کہاں ہے؟ خدا کی قسم ابھی پہلا گلاس بنا کر 2 ہی گھونٹ لیے تھے کہ تم آ گئے۔ بابی برا نہ مانے تو بوتل وغیرہ یہیں اٹھا لاتا ہوں۔ تمہارے ساتھ پیے ہوئے بہت دن ہو گئے، میں تو اپنے کمرے میں پی رہا تھا۔ تو کیا آج کل تمہاری اور سلمہ کے کمرے پھر الگ الگ ہو گئے ہیں؟ رات بچے کے رونے سے نیند خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں الگ سوتا ہوں، ورنہ ہم دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب دل چاہتا ہے وہ بچے کو گود میں لے کر میرے کمرے میں گھس آتی ہے۔ اندر سے اچانک ہی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، پھر سلمہ اسے چپ کرانے کی بلند آہنگ کوششوں میں مصروف ہو گئی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ ویرا یا غزالہ نے بچے کو چھیڑ کر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔